بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، بچوں کی تعلیم و تربیت میں والدین کا کردار اور اساتذہ کی ذمہ داریاں، اس سلسلہ میں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کند ذہن بچوں کو تعلیم کی طرف کیسے راغب کیا جائے۔ معاشرے کے اندر، اسکول اور کالجز کے اندر کچھ طلباء ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر محنت کرنے کے باوجود، اچھے ادارے میں داخلہ دلوانے کے باوجود، اچھی ٹیوشن رکھنے کے باوجود بھی وہ رزلٹ سامنے نہیں آتا جو کہ دوسرے بچے رزلٹ دیتے ہیں۔ اس سلسلہ میں والدین بہت سارے پریشان ہوتے ہیں اور پھر اس پریشانی کے عالم میں کچھ ایسے فیصلہ جات بھی کرتے ہیں جو بچوں کو مزید پریشان کرتے ہیں اور والدین بھی پریشان ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس سلسلہ میں چند اہم پوائنٹ ہیں جو ذہن نشین رکھنے کے قابل ہیں کہ ہم ایسے بچوں کو تعلیمی ادارے میں کیسے واپس لا سکتے ہیں، کون سے ایسے اقدامات ہم کر سکتے ہیں جس سے وہ بچے تعلیمی میدان میں اور معاشرتی میدان کے اندر دوسرے بچوں کے ساتھ وہ اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ان میں اگر پک کرنے کی صلاحیت، انڈرسٹینڈنگ کرنے کی صلاحیت کم ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ بالکل ناکارہ ہو چکے ہیں اور معاشرے میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا سب سے پہلے والدین اور اساتذہ کے لیے جو انتہائی اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایسے بچوں کو ان کو برے القابات کے ساتھ، مثلاً نکمہ، نکارہ، کن ذہن، نالائق، ایسے الفاظ کے ساتھ ہرگز نہ پکاریں، کلاس کے اندر، گھر میں، معاشرے میں یا دوستوں کی محفل میں، کہ ان کو نالائق، نکارہ یا نکمہ کہہ کے مزید ان کو نکارہ اور نالائق مت بنائیں۔ ان کو اپریشیٹ کریں، اگر وہ چھوٹا کام کریں ان کو اپریشیٹ کریں، وہ بڑا کام کریں ان کو اپریشیٹ کریں، اور ان کو ہمیشہ پازیٹیولی سوچیں اور پازیٹیو طریقے سے ان سے ڈیل کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بڑی اہم ہے خاص طور پہ والدین کے لیے، ایسے بچوں کو کبھی بھی دوسرے لائق یا انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہیں جو ہیں ان کے ساتھ کمپیئر نہ کریں۔ جب ہم کمپیریزن میں آ جاتے ہیں اور فوراً والدین رزلٹ اناؤنس ہوگا یا کارکردگی رپورٹ ہوگی یا اسکول کے اندر پی ٹی ایم ہوگی تو اس کے اندر پوچھیں گے فلاں اسٹوڈنٹ کے، فلاں بچے کے، فلاں اس کے دوست کے یا ہمارے کزن کے اور فلاں کے کتنے مارکس ہیں، اس کی کیا کارکردگی ہے۔ آپ فوکس کریں اپنے اسٹوڈنٹ پر، اپنے بچے پر، اس کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر نہ کریں۔ اگر کمپیئر کریں گے نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ مایوس ہوں گے۔ مایوس اس لیے ہوں گے کہ اس کی کارکردگی بہت آگے جا رہی ہے اور اس کی کارکردگی جو ہے وہ نارمل ہے۔ ہاں، اس کی کارکردگی کو بہتر کرنے کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، تو اس سلسلہ میں آپ کمپیئر نہ کریں، اس کو موازنہ نہ کریں۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت ہی نیگیٹو پوائنٹ ہے کہ جب بھی رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے، جب بھی کوئی کارکردگی رپورٹ سامنے آتی ہے تو فوراً اپنے بچے کی توجہ دیکھنے کی بجائے، اس کی کارکردگی دیکھنے کی بجائے، اس کے اندر کوئی بہتری لانے کی بجائے ہم فوراً دوسرے بچوں کا موازنہ شروع کر دیتے ہیں، ان کا رزلٹ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر مایوس ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایسے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ نہ پلائیں، کیونکہ وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ دوسرے معاشرے میں جو بچے ہیں ان سے کوئی ایک قدم پیچھے ہوگا یا دو قدم پیچھے ہوں گے، وہ سمجھنے میں کچھ لیٹ ہوں گے، وہ تھوڑے سا سستی کا اظہار کریں گے، اور لیکن اس کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ڈانٹ ڈپٹ پلائیں اور ہر وقت ان کو پریشان کرتے رہیں۔ اس سے بچہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھے گا اور مایوس سے مایوس تر ہوتا جائے گا کہ مجھے اسکول میں بھی ڈانٹ پڑتی ہے، مجھے گھر میں بھی ڈانٹ پڑتی ہے، اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے، والدین جو ہوتے ہیں نا، وہ بچوں کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اسکول میں بہتر نہیں چل رہا، لہٰذا اس کا اسکول چینج کر لیں، پھر وہ دوسرے اسکول میں نہیں چلے گا۔ تو یہ بھی ایک بچوں کے لیے بہت نیگیٹو پوائنٹ ہے کہ آپ ایک بچہ جو ہے اس کی نفسیات کو اس کا ٹیچر سمجھا ہے،
اس کے انتظامیہ سمجھی ہے، اس کو ایک ٹریک پر لے کر آئے ہیں، تو آپ اس کا اسکول چینج کروا دیں تاکہ 1 سال 2 سال میں دوسرے اسکول والے سمجھیں گے اس کی نفسیات، تو پھر آپ اس کو، تو لہٰذا ادارہ چینج کرنے سے وہ ذہین نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس پر توجہ کرنے سے جو والدین کی ذمہ داری ہے وہ والدین ادا کریں گے، جو ٹیچرز کی ذمہ داری ہے وہ ٹیچر ادا کریں گے، تو یقین کیجئے کہ ایسے بچے بھی معاشرے کا سرگرم رکن بن سکتے ہیں، اچھی کارکردگی دکھا سکتے ہیں، اچھا رزلٹ دکھا سکتے ہیں اور تعلیم کی طرف راغب ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس حوالے سے پھر جو ایک اہم اور بات ہے کہ وہ نفسیات کے جو ماہرین ہیں ان سے ڈسکس بھی کیا جا سکتا ہے، ان سے بھی بات چیت کی جا سکتی ہے، ماہرین تعلیم سے رائے لی جا سکتی ہے، یعنی تھوڑی سی محنت کی اور کاوش کی ضرورت ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ بچہ آج تو نے یہ کام نہیں کیا، ادھر سے اسکول سے ڈانٹ ڈپٹ پڑ گئی، ادھر سے گھر سے پڑ گئی، اس کے دوستوں میں انسلٹ ہو گئی، تو وہ بچہ بالکل ڈیڈ ہو جائے گا، اس کا مائنڈ جو ہے وہ بالکل بہت پیچھے رہ جائے گا۔ آپ اس کو ہمیشہ اپریشیٹ کریں، آگے بڑھنے کی تلقین کریں اور اس کو خوش رکھیں اور اس کی خوراک بہتر کریں اور ماہرین سے آپ رائے لیں اور ایسے ادارے میں خاص طور پہ اس کو ایجوکیشن دلوائیں جو کہ ماہرین تعلیم چلانے والے ہوں، جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ لوگ ہوں، جو اس نفسیاتی معاملات کو جاننے والے ہوں، جو تعلیمی معاملات کو بہتر سلجھانے والے ہوں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ معاشرے میں آپ نکلیں گے تو انشاءاللہ ہمارے یہ بچے کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے اور معاشرے کے اندر اپنا بھرپور پازیٹیو کردار ادا کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔